پہنچے گا، اثر کس تک پہنچے گا؟ امام جواد نے فرمایا من اصغى الى ناطق فقد عبده، جو کسی کی بات غور سے سنتا ہے گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ہر ایرے ویرے کی بات. یہ بہت اہم کلام امام کا نور ہے، کلام نور. امام نذیر اسلام نے آپ کا کلام نور ہے، تو جس کے دل میں ظرفیت ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے تو وہ نور اس کے دل پر چمک جاتا ہے. تو امام نے فرمایا من اصغى الى ناطق فقد، ایک ہوتا ہے سمع سننا، ایک ہوتا ہے اصغى غور سے سننا. دھیان دینا، جو کسی کی بات غور سے سنے فقط عبدہ، ویسے جیسے اس کی عبادت کر رہا ہو. اس میں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. بڑے جتنے یہ میڈیا ہے نا، ان کو ذرا بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں. خالی یہ سن نہیں رہے، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی بندگی کر رہے ہیں. ذرا غور سے اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے گا کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کا جو کلچر ہے، بول چال ہے، وہ کس کو سن کے بنا رہے ہیں. کس سے انسپائر ہو کے بنا رہے ہیں اپنی ساری زندگی. جس کو غور سے سن رہے ہیں واقعی کا اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا امام جواد نے کہا کہنے والا اگر شیطان کی طرف سے بول رہا ہو تو وہ اسے شیطان کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر رحمان کی طرف سے بول رہا ہو تو اسے خدا رحمان کی طرف. ذرا کبھی اپنے بچوں کے کارٹونز جو دیکھتے ہیں اس پہ غور کیجیے گا کیا دیکھا تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس چیز کو غور سے دیکھ رہے. وہ خالی دیکھ نہیں رہے، اس کی بندگی کر رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ذرا خود ان کی کتابوں کو دیکھیے گا کہ انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. آج شاید ماں باپ سے زیادہ بات بچے ٹیچر کی سنتے ہیں، تو جب سنتے ہیں اسے غور سے گویا اس کی بندگی کر رہے ہیں. اگر وہ شیطان کی طرف سے بول رہے ہیں تو یہ بچہ شیطان کا بندہ بن جائے گا. خیال کیجیے. جو رحمان کی طرف سے بول رہا ہے اس بچے کو رحمان کی بندگی کی طرف لے آئے گا. زیادہ اپنی محفلوں کو ٹھیک کیجیے. کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں. شیطان کی بات ہوتی ہے، رحمان کی بات ہوتی ہے. بات بات ہو گئی. یہ امام جواد علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت اہم پیغام تھا جو آج تک انشاءاللہ دیا ہو گیا. امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلیجہ پارا پارا ہو گیا. امام حسن کے لیے جانتے نا، جب زہر دیا گیا تھا تو کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے. امام جواد علیہ السلام کلیجہ پارا پارا ہو گیا اور منہ سے خون آنے لگا. پیاس کی اپنی شدت تھی. یہ میں دیکھ کے پڑھا ہوں، روایت کس طرح سے ہے کہ ام فضل نے دروازہ باہر سے بند کر دیا. امام جواد علیہ السلام فریاد کرتے رہے کہیں امام کی یہ فریاد باہر نہ پہنچ جائے، لہذا 25 کنیزوں کو بلوایا گیا جو امام کے دروازے کے باہر تالیاں بجا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی. یعنی مظلومیت کا عجیب منظر ہے کہ زہرا کا فرزند حجرے میں جان دے رہا تھا اور باہر کچھ کنیزیں تھیں کہ جو شور مچا کر تالیاں بجا کر کہ کسی کی آواز نہ پہنچنے پائے. اللہ جانے امام جواد علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اتنا تو ضرور کہا ہوگا کہ اے ماں فاطمہ زہرا، میری کوئی بہن بھی موجود نہیں ہے کہ جو میرے لاشیں بنا کر ماتم کر سکے. امام العطش کہتے جاتے تھے، جگر کٹ رہا تھا، پیاس کی شدت پڑ رہی تھی، آخری جملہ کہنے لگا ایک قریب میں رہن آیا، پھولیں آگ بھر کر گئی. جب دروازہ کھولا، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ امام جواد کا چہرہ حجرے کی خاک پر تھا. چہرہ خاک آلود اور خون آلود تھا. جب پہنچی پانی لے کر، امام جواد روح پرواز کر چکی تھی. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے مولا، جب آپ خاک پر گرے جو سمجھ گئے اور یا حسین کہنے میرا سلام ہے، ورنہ امام زمانہ کا جملہ
ہم کیوں نہ کریں ماتم، ہم اہل تشیع پر کتنا بڑا ہے یہ غم، نوبہ امام اپنا دنیا سے جا رہا ہے،